من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین انکم کنتم قوما فاسقین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ایک اعتبار سے یہ بڑی سخت آیت ہے، اس لیے کہ فاسق ہر منافق کو بھی کہتے ہیں اور فاسق ہر کافر کو بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ منافقین کے تذکرے میں یہ آیت آئی ہے، اس سے منافق مراد لیے جائیں، تو ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کا ہم مصداق بنیں، کیونکہ منافقت کی کچھ نہ کچھ نشانیاں تو ہم سب میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر نہ پڑھنا، مسجد میں دل نہ لگنا، اللہ کا ذکر کثرت سے نہ کرنا، جب انسان وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے، جب انسان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت کرے، یہ ساری کی ساری نشانیاں منافقت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اس کا مصداق ہم بنتے ہیں تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے اس سے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ایمان مکمل نہیں ہے اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، آپ کا کوئی انفاق اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے، آپ کی کوئی قربانی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی امتحان کو، کسی طالب علم کو اگر داخلہ نہ ملے کسی امتحان میں، وہ سارا سال پڑھتا رہے اور جب امتحان کا وقت آئے تو وہ کمرہ امتحان میں جانے کی کوشش کرے، امتحان دینا اور کامیاب ہونا تو اپنے جگہ پر رہا، اس کو کوئی کمرہ امتحان میں بھی داخل نہیں ہونے دے گا، یہ آپ کو تو داخلہ ہی نہیں ملا۔ تو ایمان اگر نہیں ہے تو بالکل اس طرح کوئی نیکی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن وہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور انسان کچھ پیسے دے کر یہ کہے کہ میں اس صف میں شامل ہو گیا ہوں، یہ تو بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو یا آپ کا کوئی جگری یار ہو، آپ کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو اور آپ اس کو بلائیں، وہ اس میں تو نہ آئے لیکن کچھ پیسے آپ کی طرف بھیج گئے، تو آپ اس پیسے اس کے منہ پر دے ماریں گے کہ آپ میری خوشی میں تو شریک ہوئے نہیں، میں آپ کے پیسوں کو کیا کروں۔ تو حضرات، یہ جب مہمات آتی تھیں تو اس موقع پر منافق کے لیے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، مشکل یہ ہوتی تھی کہ کس طرح اپنے چہرے کو چھپائے۔ تو یہ اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی ہدیے پیش کرتے تھے اور کبھی کبھی مال بھی پیش کرتے تھے۔ وہ جد بن قیس جس کے بارے میں آتا تھا کہ میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں، مجھے نہ لے جائے، لا تفتنی، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، تو اس نشست میں اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ پیسے قبول کر لیجئے، اور میرا جانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اور فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، قل، کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے سے مراد یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیجئے، ان کو بٹھائیے اور بٹھا کر سمجھا دیجئے یہ بات۔ انفقو، خرچ کرو، ان کو کہہ دیجئے اور ان کو سمجھا دیجئے کہ خرچ کرو، طوعاً، دل کی رضامندی سے، دل کی رغبت سے، دل کی خوشی سے خرچ کرو، او کرہن، یا ناگواری سے خرچ کرو۔ ہاں جی، دل کی خوشی سے خرچ کرو، چاہے تم ناگواری سے خرچ کرو، کبھی کبھی دل کی خوشی سے بھی، چلو سارے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں،
اور کبھی کبھی ناگواری سے کہ اپنا چہرہ چھپانا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں اپنے نام کو باقی رکھنا ہے، بے نقاب نہ ہو جائیں، یہ خرچ کرتے تھے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ منافق سارے کام کر سکتا ہے، منافق نمازیں پڑھ سکتا ہے، منافق روزے رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہاں جی، سارے کام کر سکتا ہے، منافق سے اگر نہیں ہو سکتا تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت تو بہت مشکل وقت تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جہاد کے جتنے مواقع تھے اللہ کے رسول ترغیب دیتے تھے، شوق دلاتے تھے، آ جاؤ، یہ شارٹ کٹ لگا ہوا ہے، اور یقین فرمائیے کہ مسلمان اس کا انتظار کرتے تھے۔ حضرات، ٹھنڈے طریقے سے ساری زندگی اسلام کی اطاعتوں میں گزارنا بہت مشکل کام، صبح سے دیکھیں نا شام تک کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے، ہماری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ ماں باپ بوڑھے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہم آخر ان کی باتیں سن سن کر کہتے ہیں بس تم تو ہے ہی ایسے، ناراض کر کے ماں کو ناراض کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اور سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جنت میں جائیں گے؟ یہ ماں ہے بھائی، یہ تمہارے والدین ہیں، یہ جیسے بھی ہیں یہ آپ کے لیے قابل احترام ہیں۔ تو اس طرح کے کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں حضرات جب انسان کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کیفیت میں انسان کو موت آ جائے تو انسان کا کیا بنے گا؟ اس کے بالکل برعکس یہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، یقینی جنت نظر آتی ہے۔ یہ جب جہاد کا مارکا لگتا ہے، کھلتا ہے، شہادت سامنے ہوتی ہے، تو مخلص اہل ایمان تو انتظار کرتے تھے کہ کب جہاد کا وقت آتا ہے، اور ان کے اوپر عذاب بن جاتا تھا۔ تو یہ پھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی مال پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کل ان کو کہہ دو انفقو، خرچ کرو، طوعاً، چاہے کراہت سے خرچ، رغبت سے خرچ کرو، او کرہن، یا تم کراہت سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کبھی مانگے نہیں ملتی، کبھی ٹھکرائی جاتی ہے۔ جی، کچھ لوگوں کو مال دینے کی توفیق نہیں ہوتی، کچھ لوگ دیتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، موقع موقع کی بات ہے نا۔ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، منکم، کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو، تم فاسق قوم ہو۔ فاسق و فاجر گناہگار کو بھی کہتے ہیں، ہر کافر گناہگار ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ کفر ایک ایسی نافرمانی ہے کہ اس کے بعد کوئی نیکی نہیں رہتی، اور اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہر کافر بھی گناہگار ہوتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے ہر منافق بھی گناہگار ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں خدا اس زمرے میں ہمیں نہ لے آئے، کیونکہ یہ تو ساری منافقت کی نشانیاں کسی نہ کسی حد تک ہم سب میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ میں اور آپ تو کس بات کی مولی ہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ آخر زندگی تک اس ڈرتے رہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کو بٹھا کر بڑی درد مندی سے کہا خدا کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، چلو مجھے نام نہ بتاؤ منافقوں کے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا میں اور آپ کیا ہے؟ اس لیے ہر وقت خدا سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور منافقت کی جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان سے جان بوجھ کر ہمیں گریز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔